منگل کا روز ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی مناسبتیں اور تاریخیں اہم ہوتی ہیں اس پہ خصوصی نشریات کا اہتمام آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ آج ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پوری دنیا میں اپنے پورے جو ہے وہ غم اندوں کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور ہم نے بھی اس کے اوپر ایک خصوصی پروگرام کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے امام کی سیرت پر موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب، اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے امام کا، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم باستشہاد الامام الصادق علیہ السلام۔ آپ کو اہل بیت ٹی وی کے تمام اراکین اور تمام شیعان اہل بیت، شیعان امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ ان کی شہادت کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو تھوڑی ناظرین ہمیشہ کی طرح تمیدی گفتگو سے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ تو قبلہ، چونکہ آج پروگرام امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کے اوپر ہے، آپ کی سیرت کے اوپر ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، تو امام کا خاندانی پس منظر، امام کا خاندانی تعارف پیش فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنة الدائمة على اعدائهم وغاصبی حقوقهم وقاتلیہم وظالمیہم اجمعین۔ اما بعد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو حقیقی معنوں میں امام منصوص من اللہ، حجت اللہ علی الخلق اجمعین، اور امام ہدایت، امام رشد اللہ و رسول کی جانب سے اپوائنٹڈ اور معین ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، اور آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے صاحبزادے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور امام حسین علیہ السلام کے پرپوتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ بنت قاسم بنت محمد ابن ابی بکر، حضرت محمد جن کو ثالث الحسنین کہا گیا اور مولا کائنات نے جن کو اپنا بیٹا کہا، آپ کی والدہ حضرت ام فروہ ان کی پوتی ہیں، اور قاسم جو مدینے کے بارز ترین فقہائے شیعہ میں سے تھے، یہ حضرت قاسم ہے، یعنی امام کے والدہ کے والد، یعنی آپ کے نانا۔ حضرت ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر جو تھیں، وہ جلیل ترین خواتین میں سے تھیں، اور علم فقہ اور تمام احکام شرعیہ، احکام اسلامی، علوم دینیہ میں خواتین میں اتنی بارز اور اتنی نمایاں اور مشہور شخصیت تھیں کہ خود آپ کا اکرام اور احترام امام محمد باقر علیہ السلام کرتے تھے، جو آپ کے شوہر تھے، اور آپ اپنی عفت اور پاک دامنی میں اور اپنے
مسائل حمیدہ میں شہرت رکھتی تھی۔ تو یہ تو نانیال اور دادیال کا سلسلہ امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ آپ کے مشہور ترین القاب میں صادق ہے، اور یہ لقب آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، یعنی آپ کی ولادت سے بہت پہلے۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ صادق اس لیے بھی کہا کہ آپ کا نام جعفر تھا، اور جو امام علی نبی علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے ان کا بھی نام جعفر تھا۔ تو کیونکہ ان کی جو کچھ بھی حرکتیں تھیں اور جو تاریخ میں نقل ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھی ہیں، تو وہ جعفر کاذب یا جعفر کذاب ان کو کہا گیا۔ گو کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ان کے توبہ کا قائل ہے، مگر جب انہوں نے یہ دعویٰ امامت وغیرہ کیا وہ کاذب و کذاب کہلائے۔ انہی سے فرق کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جعفر وہ بھی ہے، جعفر یہ بھی ہے، مگر یہ جعفر صادق ہے۔ آپ کے القاب میں صالح بھی ہے، آپ کا لقب ایک فاضل بھی ہے، اور مختلف آپ کے القاب ہیں جس میں نمایاں ترین آپ کا لقب جو ہے وہ صادق ہے، یعنی اپنے قول اور فعل اور اپنے عقیدے اور اپنے فرمان اور اپنے کردار میں صادق۔ آپ کی کنیتیں جو ہیں وہ کئی ہیں، جس میں مشہور ترین کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، کیونکہ عبداللہ آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ آپ کی ایک کنیت ابو اسماعیل بھی ہے، کیونکہ آپ کے ایک بیٹے جو سب سے بڑے تھے اور جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان کا نام اسماعیل تھا، تو ابو اسماعیل بھی آپ کا لقب ابو موسیٰ بھی ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، ان کی نسبت سے ابو موسیٰ بھی آپ کا بھی ایک کنیت ہے۔ تو یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے، اور سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی اور سپہرے عصمت و ولایت کے 8ویں فرد آپ ہیں ان چہاردہ معصومین میں، اور ائمہ اطہار میں آپ چھٹے امام ہیں، اور آپ وہ امام ہیں کہ جن کو محیی شریعت محمدیہ کا محیی یعنی احیاء کرنے والا علمی خدمات کی طرف، سبحان اللہ، علمی خدمات کی طرف ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں۔ جی، امام کی علمی خدمات دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ جو ہے وہ 183 ہجری نبوی یہ سن ہے، اور 2 روایات ہیں، یا 15 شوال یا 25 شوال۔ آج ہم 25 شوال کی مناسبت سے آپ کو خراج تحسین آپ کی شہادت کی مناسبت سے پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ سن 83 ہجری سے کی ولادت کے بعد 65 سال آپ کو زندگی ملی، اور آپ 148 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اس سلسلے میں اگر اجماع نہیں تو اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ شہید مسموم ہیں، اور آپ کو منصور دوانیقی ملعون نے، بنی عباس کا جو حکمران تھا، اس نے آپ سازش کر کے زہر دلوایا، گو کہ ظاہری طور پر آپ کا بڑا اکرام کرتا تھا۔ امام کو اپنے زمانے میں 34 سال کا وقفہ ملا، کہ جو آپ نے اپنے دادا کا دور بھی دیکھا، اپنے والد کا دور، اور خود آپ دونوں کی امامت کے زیر سایہ پروان چڑھے، اور پھر آپ 34 سال آپ کا امامت ظاہری کا وقت تھا، کیونکہ اس وقت بنی امیہ کی سلطنت کا انہیار اور اس کی کمزوری شروع ہو چکی تھی، اور بنی عباس کا غلبہ بڑھ رہا تھا، اور وہ اہل بیت کے نام پر اپنے کو بنی ہاشم اور خاندان رسالت سے تعلق اور رشتہ داری، کیونکہ وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں، تو اس بہانے انہوں نے بنی عباس نے بنی امیہ کی سلطنت کا خاتمہ کرنے کے لیے بہترین بہانہ اہل بیت کی مظلومیت کا بدلہ لینے کے لیے، خاص طور سے امام حسین سید الشہداء کی شہادت اور کربلا کا بدلہ لینے کے لیے
سیاہ پرچم اور سیاہ لباس پہن کر پرچموں پر یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کر تمام محبان اہل بیت علویون و فاطمیون کو انہوں نے جمع کیا. یہ نہضت، یہ انقلاب، یہ پروٹیسٹ، یہ بغاوت بنی امیہ کے خلاف. یہاں تک کہ بنی امیہ کا آخری جو حکمران تھا اس کا نام تھا مروان اور اس کا لقب تھا الحمار، کیونکہ وہ حماقت اور گدھے پن کی باتیں اور وہ زندقہ کی طرف جو تھا وہ زیادہ مائل تھا، اور ایک زندیق اس کا استاد بھی تھا جس کا نام جعد تھا. تو اب 132 ہجری میں اس حکومت کا خاتمہ ہوا اور یہ امام باقر علیہ السلام کا دور تھا. اس کے بعد جب امام کا دور آیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، تو بنی امیہ اور بنی عباس میں اتنا زیادہ آپس میں وہ کلیش ہو رہے تھے اور اتنا زیادہ ان میں ٹکراؤ تھا، اور بنی امیہ کمزور ہو رہے تھے اور بنی عباس اپنے کو مستقل کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کی ساری توجہ، ان کا دھیان جو تھا وہ حکومت اور پاور اور بنی امیہ کی طرف تھا. لہٰذا ان دو اماموں کو بہت زیادہ موقع ملا ہے دین خدا اور دین مبین و شریعت مصطفیٰ کی تبلیغ کرنے اور اس کو مضبوط کرنے اور اس کو اس کے مبانی پر استوار کر کے اور اس کو زندہ کر کے آگے بڑھانے کا. چنانچہ پانچویں امام سے بھی کہیں زیادہ وقت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا. چنانچہ آپ نے اتنی احادیث بیان کی ہیں کہ تقریباً آپ سے جو روایت کرنے والے لوگ تھے اور جو آپ کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرنے والے تھے، زانوے ادب و زانوے تلمذ طے کرنے والے، ان کی تعداد کم سے کم 4000 بتائی جاتی ہے. اور آپ کی یہ اوپن یونیورسٹی تھی جو مسجد نبوی میں آپ درس دیتے تھے، اور آپ نے علم کے کسی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا. فقط علوم اسلامی نہیں بلکہ علوم متداولہ اور غیر متداولہ، حتیٰ کہ سائنس کے علوم اور کیمیا کے علوم اور فزکس کے علوم، ریاضی کے علوم، ان سب پر تھیسسز لکھی جا چکی ہیں دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں، جس میں سے ایک فرانس کی لکھی ہوئی تھیسس بھی ہے. یہ آپ کا علمی کارنامہ فرانس کے عیسائی محققین کا ایک لجنہ اور ایک جسے گروپ کہنا چاہیے، گروپ آف ریسرچرز، جنہوں نے فرینچ میں لکھی اور اس کی جو ہے وہ فارسی میں ترجمہ ہوا، جس کا نام ہے کتاب کا مغز متفکر جہان شیعہ جعفر صادق، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا دا سپر مین آف اسلام. تو آپ سے اس طرح سے اتنی احادیث، یعنی ائمہ میں کسی کو اتنا موقع نہیں ملا کہ اتنی احادیث وہ بھی رسول اللہ سے آپ نے نقل کی ہیں. یہ تمام اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ جو آپ کے شاگرد تھے، جن کا ذکر آئے گا، ان سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. یہاں تک کہ آپ سے یہ بھی پوچھا گیا، یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو محیی شریعت مصطفیٰ اور یہ فقہ جعفری کیوں کہلائی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فقہ محمدی ہے، یہ فقہ علوی ہے، فقہ حسنی ہے، یہ فقہ حسینی ہے ان کے اجداد کی. مگر امام جعفر صادق نے اس شبہے کو بھی، جو شبہ قیامت تک پیدا ہونے والا تھا کہ کوئی کہے کہ یہ تو جعفر صادق کا قول ہے، ہم کو تو رسول اللہ کی شریعت چاہیے، رسول اللہ کا دین چاہیے، ان کے اقوال، ان کی احادیث چاہیے. تو امام نے فرمایا کہ جو بھی میں عرض کرتا ہوں، جو بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں، قولی قول و ابی، میرا قول میرے باپ کا قول ہے، وہ قول و ابی ہے، اور میرے باپ کا قول ان کے باپ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے، وہ قول و جدی قول و ابی ہے الامام الحسین، اور میرے جد امام زین العابدین کا قول امام حسین کا قول ہے. امام حسین کا قول جو ہے ان کے بھائی حسن کا قول ہے، ان کے بھائی کا قول ان کے باپ علی ابن ابی طالب کا قول ہے، اور ان کا قول جو ہے وہ رسول اللہ کا قول ہے، اور رسول اللہ کا قول جو ہے وہ اللہ کا قول ہے. یعنی میں جو بھی بولتا ہوں وہ میرے جد کی احادیث ہوتی ہیں، چاہے میں سلسلہ جو معنن ہوتا ہے اس کو نبی بیان کروں. چنانچہ اسی لیے یہ فقہ جعفری جو ہے وہ حقیقت میں فقہ محمدی ہے. خود امام نے اس کو بیان کیا اور کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے. یہ واضح ہے، جی یہ بالکل واضح ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ فقہ جعفری فقہ محمدی ہی ہے، اور امام کو چونکہ سیاسی طور پہ موقع
मिला और उसको उन्होंने बयान किया, क्योंकि किस तरह से बनी उमैया और बनी अब्बास के घटाटोप अंधेरे में जिस तरह इस्लाम को छुपाया गया, उससे निकाल के उसको रोशन किया। तो अहले सुन्नत के चारों इमामों का ताल्लुक किसी न किसी तरह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बनता है। फिर तो इसको थोड़ा सा बयान कर दें ताकि हम फिर आगे मजीद इसमें जो अबवाब हैं उनके जी, ऊपर अहले जो है सुन्नत वो के जो आपके 4 सामने रखें। मुसल्ले हैं जो अइम्मा अर्बआ कहलाते हैं, आई मैं जिसमें सबसे पहले जो हैं वो नोमान इब्न साबित अबू हनीफा जिनकी कुनियत है, दूसरे हैं मालिक इब्न अनस, तीसरे हैं मोहम्मद इब्न इदरीस शाफिई, चौथे हैं इनके अहले सुन्नत के इमाम अहमद इब्न हम्बल, कि जिनकी मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जो है वो बड़ी मशहूर है और बहुत ज़कीम है और कसरत से उसमें फ़ज़ाइल अहले बैत भी मौजूद हैं। और इस फ़िक़्ह हम्बलिया के मुक़ल्लिदीन जो है ये सऊदी वाले हैं, ये आमतौर से अरब के ममालिक में ख़ासतौर से सऊदिया जो वहाबी कहलाते हैं, अकायद में ये इब्न तैमिया के मुक़ल्लिद हैं और फ़िक़्ह में अहमद इब्न हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। ये 4 अइम्मा जो हैं इनका बराह रास्त यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या बिला वासिता या बिल वासिता सबका जाके शजरा इल्मी जो है वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पर जाकर मुंतही होता है। खुद मालिक इब्न अनस जो है वो खुद इमाम से मुलाकातें करते थे और उनका कहना है कि मैं इमाम जाफर सादिक का जैसा मैंने आबिद व जाहिद और आरिफ और इल्म का इतना बड़ा ज़खीरा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। मैं उनके पास बैठता था, ये मालिक कह रहे हैं, मालिक इब्न अनस फ़िक़्ह मालिकिया के इमाम, कि मैं जब भी उनके पास बैठा मुझे उनकी बातें सुनते हुए बहुत अच्छा लगता था और दिल नहीं भरता था। जब भी मैं उनके पास गया मैंने उनको 3 हालतों में से किसी एक हालत में देखा, या मैंने देखा कि वो क़याम फरमा रहे हैं, सलाह में मशगूल हैं, या मैंने देखा कि हालत रोज़ा में है, ज़िक्र खुदा कर रहे हैं, या मैंने देखा कि वो तिलावत कुरान करीम कर रहे हैं। और मैंने उनसे बड़ा आलिम और उनसे बड़ा जाहिद और उनसे बड़ा सच्चा और उनसे बड़ा बाकिरदार मैंने जिंदगी में कहीं किसी को न देखा न सुना। खुद अबू हनीफा कहते हैं, यानी इमाम मालिक जो है वो रावी हैं इमाम जाफर सादिक से, बहुत सी रवायतें भी उन्होंने की हैं और शागिर्दी भी इख्तियार की है। अबू हनीफा नोमान इब्न साबित, इनका तो मशहूर जुमला है कि लौला सनतान लहलक नोमान, अगर वो 2 साल ना होते कि जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हमने खोशाचीनी की उनके खिरमने इल्मी और इस्मत से, अगर मैंने वो शागिर्दी ना इख्तियार की होती, वो इल्म ना लिया होता, वो 2 साल तो नोमान जो है यानी मैं हलाक हो जाता। और ये भी एक रावी है इमाम जाफर सादिक है। खुद इनका ये कहना है कि मैंने इमाम जाफर सादिक से बड़ा फ़िक़्ह में, इल्म कुरान में, दीन में, शरीयत में और किसी भी इल्म में मैंने उनसे बड़ा माहिर इंसान नहीं देखा। और उसके बाद शागिर्दी का सिलसिला आगे बढ़ा तो बराह रास्त तो नहीं, मगर शाफी क्योंकि मालिक के शागिर्द हैं और अहमद इब्न हम्बल शाफी के शागिर्द हैं, तो मैंने अर्ज किया कि बिला वासिता डायरेक्ट या बिल वासिता अहले सुन्नत के अइम्मा अर्बआ इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं और इमाम अबू हनीफा जो अहले सुन्नत में इमाम आज़म कहलाते हैं वो खुद भी इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। ये बात और है कि थोड़ा सा इमाम से इल्म लेने के बाद सियासत के ज़ेरे असर और हुकूमत के कहने पर अहले बैत की क़द्र व मंजिलत और उनकी आलमियत, अफ़क़हियत, औलवियत, अहक़ियत को दबाने के लिए, पर्दा डालने के लिए फ़िक़्ह की दुकानें बनी अब्बास ने खुलवाई, जिसमें से एक अबू हनीफा खुद है। इसलिए कि जब उस्ताद जिससे थोड़ा सा इल्म लेकर वो उस दौर के फ़क़ीह बन गए और इमाम आज़म बन गए बाद के दौर में, तो जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के होते हुए उनको हक़ ही नहीं था कि वो अलग से फतवा दें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने ही नहीं कहा है, बल्कि उलमाए अहले सुन्नत ने इसका एतराफ़ किया है। जैसे कि सीरत नुमान में अल्लामा शिबली नुमानी जो हिंदुस्तान आज़मगढ़ के रहने वाले बहुत ही मुतासिब और एक जगह से रोशन फिक्र भी थे, अक्सर हक़ लिख जाते थे, बोल देते थे। अल फारूक में भी उन्होंने सिद्दीक़ तहरा के पर जो मज़ालिम
عمر ابن خطاب میں ڈھائے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اشارہ کر دیا کہ روایات کے لحاظ سے تو یہ شیعوں کی روایات ہیں اور یہ ضعیف ہو سکتی ہیں، مگر درایت کے اعتبار سے حضرت عمر کی جو خشن اور کھردری اور جو ان کی جو شخصیت تھی اس طرح کی غصے والی، اس سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو۔ انہوں نے دوسری کتاب میں سیرت نعمان میں، یعنی ابو حنیفہ کی سیرت میں جو کتاب لکھی، اس میں یہ جملہ بھی نقل کیا لولا سنتان لہلک النعمان۔ اس کے بعد وہ بات اہم جملہ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ امام اعظم ائمہ اربعہ کا ذکر بھی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا امام جعفر صادق سے کوئی موازنہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ حد سے حد ایک مجتہد ہیں کہ جہاں پر خطا کا امکان بھی ہوتا ہے، اور جعفر صادق ان اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کی طہارت اور بے عیبی کی ذمہ داری اور گارنٹی اللہ نے لی ہے آیہ تطہیر میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ علامہ شبلی نعمانی بھی مانتے ہیں کہ امام صادق اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کا کسی بھی دوسرے غیر اہل بیت امت کے بڑے سے بڑے عالم و فقیہ سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یہ ائمہ اربعہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا رشتہ ہے، اور امام صادق کئی مواقع کے اوپر ابو حنیفہ کی گرفت بھی کی ہے، ٹوکا بھی ہے اور سرزنش کی ہے کہ قیاس دین خدا میں نہ کیا کرو، اپنی عقل نہ لگایا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا رک گیا ہے۔ صحیح، آپ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ جی اچھا، تو پھر جب یہ تمام چیزیں ازہر من الشمس تھی تو پھر امام سے فقہ پوری امت نے کیوں نہیں لی؟ اس کا سیاسی پس منظر ہے، کچھ اس کا بائسنس ہے، دشمنی ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا سیاسی پس منظر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اور باقاعدہ پس منظر میں چلے جائیں۔ بعد رسول اللہ کیا ہوا؟ کتنی احادیث ہیں خود مولا کائنات کے سلسلے میں، اور کوئی اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کی فقہ میں، اس کے اصول میں، ان کی کتابوں میں، ان کے مبانی میں، کہ اعلم الامہ علی علیہ السلام ہے، افضل امہ علی علیہ السلام ہے، اعلم القرآن علی علیہ السلام ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم اعلن الحق حیث مدار علی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں۔ صرف بات یہاں پر آتی ہے کہ دین خدا کسی کو لینا ہی نہیں ہے۔ یہ سیاست، یہ ہوا اور ہوس، کسی نے مولا کائنات تک کے منصب ظاہری جو کہلاتا ہے خلافت پہ یہ نہیں جانے دیا ہوا اور ہوس نے۔ اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، امام غزالی نے العلوم میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بعد رسول اللہ انقلاب کی آندھی چلی اور صحابہ میں ہوا اور ہوس کی ایسی آندھی چلی، ایسا وہ اندھے ہوئے دنیا کے حصول کے سلسلے میں کہ ان میں آپس میں لڑائیاں ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو یہ سب مرثیہ امام غزالی نے بھی کہا ہے۔ تو مولا کائنات کے اتنا زیادہ اتنے فضائل، اور دین کے سلسلے میں مولا کائنات سے تو بلند کم سے کم کوئی نہیں تھا، کیونکہ سیاست میں بھی مولا کائنات سے بلند کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ علی کی سیاست جو ہے وہ عدل اور تقویٰ کے ساتھ تھی، وہ بے دینی کے ساتھ نہیں تھی، وہ معاویہ والی نہیں تھی، یا ان کے جتنے بھی اپوننٹ تھے رسول اللہ کے بعد ان کو علم ہی نہیں تھا شریعت کا، اور تھا بھی تو اس پر ظاہر سیاست غالب آ رہی تھی، ظلم بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے تھے۔ تو مولا کائنات نہ علم میں ان سے کوئی اونچا تھا، نہ سیاست میں کوئی ان سے بلند تھا، لیکن وہی ہوا و ہوس سے نفسانی اور وہی اقتدار و حصول حکومت اور پاور، اس کے چکر میں جیسے مولا کائنات سے ان چیزوں کو الگ کیا گیا اور دور رکھا گیا، ویسے ہی آگے کی نسل میں وہی امام حسن کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا آخر میں؟ خون امت کا بچانے کے لیے بہنے سے آپ کو جو ہے وہ معاہدہ کرنا پڑا، آپ کو صلح کرنی پڑی۔ پھر امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ امام زین العابدین علیہ السلام سب جانتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، زین العابدین ہے، یہ امام ہے، معصوم ہے، بے عیب ہے، عالم ہے سب سے بڑے،
متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، حتیٰ کہ پھر پانچویں امام کے بارے میں پٹی پڑی ہیں کتابیں اہل سنت کی. یعنی اس وقت سیاسی معاملہ ہو گیا نا، سیاسی معاملہ ہو گیا نا، حکومتوں کا پریشر امت کے اوپر. اچھا آج تو پریشر نہیں ہے، آج تو کسی حکومت کا پریشر نہیں ہے، آج تو حکومتی پریشر نہیں ہے نا. بنو امیہ بھی غارت ہو گئے، بنی عباس بھی غارت ہو گئے، اپنی قبریں ایک دوسرے کی جلا دی. تو ہاں نہیں، وہ دھرم کی بات ہے، وہ مسلک کی بات ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کی بات ہے. اپنا سلسلہ بعد رسول اللہ سے جوڑنا ہے، لے جا کر اس کو صحیح ثابت کرنا ہے. مشکل یہ ہے، اگر آج مان جائیں گے تو کل پر سوالیہ نشان آئے گا، کل پر آئے گا تو پرسوں پر آئے گا، پھر صدیوں پر آئے گا، پھر وہی 1400 سال پہلے تک چلا جائے گا. چنانچہ اپنے سلسلے کو استوار اور صحیح ثابت کرنے کے لیے حقائق کو کل بھی چھپایا گیا تھا اور آج بھی چھپایا جا رہا ہے. جبکہ امام جعفر صادق، میں تو کہہ رہا ہوں آج تو یہ 4 فقہیں ہیں. میرا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جب اعتراف یہ ہے، دیکھیے وہ زمانہ اور تھا کہ محمود چلتوت نے جامعۃ الازہر کے شیخ الازہر نے، محمود چلتوت، بہت سے علماء شیعہ بھی اس میں، خاص طور سے سید عبد الحسین شریف الدین موسوی ڈبل عامل لبنان کے بہت بڑے عالم، بڑی المراجعات جن کی کتاب ہے. بشر جو عالم تھے شیخ الازہر، ان سے مکاتبہ ہوا ہے، ان سے سوال و جواب، اور ایک دوسرے کے کو خط لکھے ہیں، اس کا جواب آیا، اس کو چھاپا گیا اور اس کا نام رکھا شریف الدین موسوی نے المراجعات. مذہب اہل بیت نام سے بھی اس کا ترجمہ اردو میں ہے. تو اس میں ان تقریب بین المذاہب کی ایک مہم چلی تھی علماء میں، کم سے کم ایران اور عراق اور عرب ممالک میں. تو وہ اس میں کامیاب ہوئے. وہ ایک بار اسی سلسلے میں حج کرنے بھی گئے اور امام کعبہ نے اور شاہ نے ان کو پیشکش کی کہ امام جماعت آپ بنے. شیعہ نے امام جماعت پڑھائی حج کے دوران، جو ممکن نہیں ہے، آج بھی بہت مشکل ہے، اور وہ سب واقعات موجود ہیں. چنانچہ انہوں نے قریب کرنا چاہا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اور محمود چلتوت نے، جو اس وقت کے جامعۃ الازہر کے شیخ الازہر تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا جو بہت امید افزا تھا اور بہت اس کی تحسین کی گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے فقہ اہل بیت اور فقہ جعفری کا بغور مطالعہ کیا، تو جیسے 4 فقہیں جو ہیں اہل سنت کی ہیں، اسی طرح سے یہ 5ویں فقہ یہ بھی اسلامی فقہ ہے، اور اس کے اصول اور مبانی اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ دین پر، قرآن پر، اسلام پر مبنی ہے، محکم بنیادوں پہ استوار ہے. یہ فقہ جعفری جو کہلاتی ہے، یعنی مذہب اہل بیت. اور جیسے 4 فقہوں پر کوئی مسلمان عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بریء الذمہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے تدین حاصل کر سکتا ہے، یعنی دین حاصل کر سکتا ہے، ویسے ہی 5ویں فقہ بھی یہ ہے کہ جو ان 4 کے. اچھا میں تھوڑا سا واپس آؤں گا، تھوڑا سا واپس آنا چاہوں گا قبلہ، تھوڑا سا واپس آنا چاہوں گا. سیاسی پریشر تھا، حکومتی سختی تھی، بنو امیہ کے مظالم تھے، بنی عباس کے مظالم تھے، اہل بیت کے پاس نہیں آنے دیا جاتا تھا، امت کی اکثریت کو جو ہے وہ اہل بیت سے دور کیا گیا. یہ سب اپنے بھی اور وہ بھی سب جانتے ہیں. پھر سوائے شیعوں کے کسی اور نے نہیں لی؟ شیعوں کے اوپر حکومت کا پریشر کیوں نہیں چلا؟ شیعوں کے اندر وہ کیا چیز تھی جو مرتے چلے آئے، کٹتے چلے آئے، گردنیں چمکتی بھی تلواروں کے اوپر رکھتے چلے آئے، مگر اہل بیت کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا؟ شیعوں کے پاس فقہ کیوں موجود ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے میں تو اس کو جوڑتا ہوں وہ اللہ کا منصوبہ خلقت اور وہ عہد الست اور وہ احادیث ہمارے ائمہ سے جو متواتر موجود ہیں کہ یہ وہ عہد ربوبیت اور عہد رسالت اور عہد ولایت علی اور ائمہ اولاد علی جو اللہ نے عالم ارواح کے بعد عالم ذر میں جو لیا، جس کا ذکر عہد کا قرآن میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی وہ واقعات کرو کہ جب اللہ نے کہ بنی آدم کی سلبوں سے، ان کی پیٹھوں سے ذریت اس کی لی بنی آدم کی، اور ان کو ان کے نفسوں پہ شاہد قرار دیا، عقل و شعور و اختیار دیا، سمجھ دی،
اور ان سے یہ کہا کہ الستو بربکم، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ قالوا بلا، تو ان تمام عالم زر میں بنی نوع آدم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، وائی ناٹ. تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے ہم نے اہتمام کیا ہے کہ تم یہ نہ کہو بعد میں کہ ہم اس حقیقت سے غافل تھے. اور روایات میں ہمارے یہاں موجود ہے کہ وہ 3 عہد تھے: عہد ربوبیت پروردگار، عہد رسالت مصطفیٰ، عہد ولایت مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کی ولایت. تو دیکھیے یہاں جو بھی ولایت و امامت بلا فصل مولا کائنات اور ائمہ اہل بیت ان کی اولاد میں ان کی امامت کو منصوص من اللہ جو بھی یہاں پر اقرار کرتا ہے، اس پہ ایمان لاتا ہے، یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ منصوبہ مشیت ہے. اور یہ عہد الست کی تجدید ہوتی ہے اس پیکرے بشری میں. جو عالم زر میں عہد لیا گیا تھا اس کی تجدید اور اس کا رینیول ہے. تو جس نے وہاں پہ اقرار نہیں کیا تھا عالم زر میں، وہ یہاں بھی اقرار نہیں کر سکتا جتنی بھی تبلیغ کر لی جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل. اچھا، تو امت مسلمہ نے اگر اب ہاں، نہیں تو بسم اللہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم تو اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. خود اہل بیت کی روایات موجود ہیں کہ ہمارا شیعہ ہونا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ منصوبہ اللہ قتل ہے، اور جس کو ہمارا شیعہ ہونا ہے بس وہی ہوگا. چنانچہ ملائکہ کائنات کی خود حدیث موجود ہے کہ اگر ایک مومن کی ناک پر میں تلوار مار کے بھی کہوں کہ مجھ سے بغض کر، مجھ سے دشمنی کر، تو وہ ہرگز مجھ سے بغض اور دشمنی نہیں کرے گا. اور اگر ایک منافق کے تو ساری دنیا میں دے دوں اور اس کے بعد کہوں کہ مجھ سے محبت کر، مجھ پر ایمان لا، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. تو یہ سب باتیں اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ ہم کو بھی انہی میں شمار کر کہ جنہوں نے عہد ولایت علی کیا تھا، اہل ائمہ اہل بیت کیا تھا. اس لیے کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے کہ کس نے کیا تھا نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے کسی نے آج انکار کیا کل اقرار کر لے، اور ایسا آپ دیکھ لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ پشتوں سے وہ جو ہے وہ اہل بیت کے مسلک سے دور ہے، اور کئی پشتوں کے بعد کوئی ایک جو ہے وہ مومن نکل آیا. وہ خود مولا کائنات کی تلوار جو احتیاط سے چلتی تھی وہ بھی صلب مخالف میں. صبح قیامت تک اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس امانت کی رعایت میں علی اس کو قتل نہیں کرتے تھے. تو یہ سب باتیں یہاں سے جھلک کے آ گئی ہیں کہ جس کو توفیق پروردگار ملے گی وہی اہل بیت کا علی کا شیعہ ہوگا، اور توفیق اسی کو ملے گی کہ جس کاتب تقدیر نے جس کے لیے لکھ دیا ہے اور جس نے عہد الست کیا تھا، ولایت علی کا یوم الست عہد کیا تھا. باقی صرف دنیا داری ہے. اچھا، حق جن پر حق نہیں پہنچا ہے، چلیے ان پر اتمام مانا اتمام حجت نہیں ہوا. لیکن یہ بڑے بڑے علماء جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، افضل الصحابہ علی، پھر علی کو کے حوالے کیوں نہیں، علی سے دین، علی پہ اعتبار کیوں نہیں، علی کے قرآن پر علی جو جمع کر رہے ہیں قرآن اس پر اعتبار نہیں، علی جو حدیث بیان کر رہے ہیں احکام شریعہ علی جو بیان کر رہے ہیں، تراویح کے خلاف علی بول رہے ہیں، نہیں مان رہے ہو، متع کے لیے عمر نے اس کو حرام قرار دیا، علی کہہ رہے ہیں غلط کیا ہے. اگر عمر منع نہ کرتے تو شفیع کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا. تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ڈائریکٹ سنا تھا اور علی کو دیکھ رہے تھے. آج تو بہت فاصلہ ہو گیا ہے، آج تو جھوٹ بولے گئے، آج تو روایتیں گڑی گئی ہیں بنی امیہ کے دور میں، اس کے بعد والوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا. یہی تو کام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ جیسے رسول اللہ نے جھوٹے خداؤں کی خدائی کو باطل کر کے خدائے وحدہ لا شریک الحی لا یموت اور اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھایا اور اس کی بنیادیں مضبوط کی، ویسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ان کے جد سے غلط حدیثیں کارخانوں میں بنی امیہ کے بنا کے جو گڑھی گئی تھی جھوٹی، امام جعفر صادق نے یہ کہہ کر کہ میرا قول ہے میرے جد کا رسول اللہ کا، اور آپ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا. اس لیے بھی آپ کو محیی شریعت محیی دین اسلام کہا جاتا ہے، اس لیے بھی آپ کو جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا بانی کہا جاتا ہے، اس جہت سے کہ آپ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور علم سے جہالت کو
جدا کیا. تو یہ روز روشن کی طرح آج بھی واضح ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام سے بڑے ائمہ اربعہ تو نہیں تھے, اور پھر وہ حد سے حد ایک بشر خاطی تھے, عالم تھے, فقیہ تھے, مجتہد تھے, مخطی بھی تھے, مصیب بھی تھے, غلط بھی ہو سکتا تھا, صحیح بھی ہو سکتا تھا, مگر امام جعفر صادق علیہ السلام تو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں. وہ علم خدا کا مخزن ہے اور مشیت خدا کا برتن ہے, یہ کون نہیں جانتا ہے. مگر ان سب اعترافوں کے باوجود شاگردوں کی فقہ پہ عمل ہو رہا ہے اور استاد کی فقہ سے پرہیز کیا گیا. تو سوائے دنیا داری, شقاوت, بدبختی, آخرت پر یقین نہ ہونا, سوائے منافقت کے, جہالت کے اور کیا کہا جائے. اس لیے کہ کسی امام جعفر صادق کوئی ایسے ویسے نہیں ہے جو کہا جائے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. نہیں, ماننا ضروری ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا, میں جو ایک جملہ میں شیخ الازہر کا میں نے نقل کیا اس کو پورا کر دوں, کہ انہوں نے کہا پانچویں فقہ یہ بھی ہے, تو چلیے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا گیا. مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے, بس یہی ہے. کیونکہ جب تک اہل بیت رسول اللہ جو معصوم ہیں اور مصداق آیت تطہیر ہیں, جو علم خدا کا مخزن ہے, ایک فرد بھی اہل بیت کی دنیا میں موجود ہو تو کسی اور کی فقہ پر عمل کرنا حرام ہے, بے دینی ہے. یہ ہے حقیقت. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں, ہم سامنے سے دیکھتے ہیں تمام فرقہ اسلامیہ کو, تمام مکاتب کو, تمام مشربوں کو, کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو فقہی اعتبار سے ہمیشہ برتری حاصل رہی ہے. جو فقہا, جو شیعہ فقہا گزرے ہیں, ان کا ثانی دنیا پیش نہیں کر سکی. کیا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ لینے کے ثمرات ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال. جی, تھوڑا سا آواز واضح نہیں تھی, سوال ایک بار پھر دو لفظوں میں دوہرا دیں. جی, میں نے کہا کہ پوری ابھی تک آپ دیکھیں کہ صدر اسلام سے لے کے جب 250 سالہ دور امامت کا گزرا تمام ائمہ کا, اس کے بعد سے شیعہ فقہا کی فقہی میدانوں میں ہمیشہ امت کے اوپر برتری رہی ہے. اور تمام مکتبوں کو, مشربوں کو دیکھیں تو اس میں بھات بھات کی بولیاں, عجیب عجیب قسم کے فتوے, اس پر مذاق اڑتے ہیں, یہ تمام چیزیں. مگر ہم جب دیکھتے ہیں شیعہ فقہا تو وہ ایک باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہے ہمیں. کیا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ لینے کی برکات ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال. دیکھیے, ایک بہت بڑی سازش ہے, اور وہ میں سارے اہل سنت تو نہیں بظاہر کہ ہمارا تخاطب جو ہے وہ ان کے علماء سے ہے اور فقہا سے, کہ جن کو اطلاع ہے دینی حقائق کی, قرآن کی تفسیر کی, اہل بیت کے بارے میں خود انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں. ہمیں ان سے شکوہ ہے اس بات کا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ان کی سازش شروع سے یہ رہی ہے کہ شیعہ جو اپنے کو مکتب اہل بیت کا کہلاتے ہیں, شاگرد, اور اپنے کو اہل بیت کا شیعہ کہتے ہیں, امام جعفری کہتے ہیں اپنے کو, فقہ جعفری کے پیرو, ان کا سارا زور شروع سے یہ لگا ہے کہ یہ شیعہ خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن, امام حسین اور ائمہ اہل بیت کے یہ خود سچے شیعہ اور پیرو نہیں ہیں. یہ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ تشیع جو ہے وہ اسلام, معاذ اللہ, اسلام کے خلاف یہ مجوسیت کی ایک تحریک ہے, جس کو آج کے ایران سے بھی یہ جوڑتے ہیں اور ہمارے فقہا کو اسی لیے برا کہنے کا جواز پیدا کرتے ہیں. تو ان کا سارا, آپ کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں آپ دیکھیں, یہ تحفہ اثنا عشریہ آپ اٹھا کے دیکھیں, الصواعق المحرقہ ابن حجر عسقلانی نے جو لکھی ہے اس میں بھی سارا زور اس نے یہ لگا دیا ہے کہ ائمہ اہل بیت تو ہمارے سر کا تاج ہیں, ہدایت کے منارے ہیں اور دین کے ستارے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں. اور ان کا مسلک وہ نہیں تھا, ان کا نظریہ نہیں تھا کہ جو ان کو, جو اپنے کو شیعہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کا شیعہ کہتے ہیں, امام باقر, امام صادق کا, ان کے نظریات اور تھے. چنانچہ اس نے کتاب میں پیش کیا ہے اس نے کہ دیکھیے یہ جو ہیں وہ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں, مدح کر رہے ہیں, ولدنی ابو بکر مرتین, ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا کیا. چلیے یہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی. تو بھائی یہ شجرہ نسب بیان کر رہے ہیں امام صادق, ان کا نانیالی تعلق ہے. ابو بکر کے بیٹے وہ تو محمد بن ابی بکر سے فکر ہی تبدیل ہو گئی نا. ہم نہیں, تو ولدنی ابو بکر رہتے ہیں 2 بار, 2 بار کو بتا رہا ہوں. ابو بکر کے بیٹے محمد اور ایک بیٹے عبد الرحمن, محمد کے بیٹے قاسم, قاسم کی شادی اپنی چچیری بہن عبد الرحمن کی بیٹی سے ہوئی.
ان سے ام فروا پیدا ہوئی، یعنی ام فروا کے دادا بھی حضرت ابوبکر ہیں اور نانا بھی، یعنی محمد دادا ہیں اور عبد الرحمن ابوبکر نانا ہیں، اور وہ دونوں بیٹے جا کے ابوبکر کے ہیں، تو یعنی ام فروا کا نانیال دادیال دونوں جو ہے وہ حضرت ابوبکر میں جا کے جمع ہوتا ہے، اور وہ ام فروا امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے۔ تو اگر کوئی اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے نانیال کا تو اس میں فضیلت کیسی بھائی؟ ارے بھائی حضرت امام زین العابدین اگر اپنا نانیال کا شجرہ بیان کریں گے تو جا کے یزدجرد بادشاہ ایران پہ جا کے رکے گا کہ نہیں، جو کہ آتش پرست تھا، زرتشتی تھا، حد سے حد سیاہ فقہاء اہل کتاب مانتے ہیں زرتشتیوں کو، لیکن کل ملا کے مسلم تو نہیں تھا۔ تو اگر کوئی شجرہ بیان کر رہا ہے تو میں شرف کیسا ہے؟ کسی صالح مومن کا جو ہے وہ جد نانیال سے یا دادیال سے کوئی مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ یہ شروع سے کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کا نظریہ شیخین کے بارے میں وہ نہیں تھا، اور خلافت کے بارے میں خلافت کو تسلیم کیا تھا، سقیفہ کو تسلیم کیا تھا، ابو بکر کی بیعت مولا کائنات نے بھی کی تھی، اور ائمہ نے کبھی ان پہ طنز نہیں کیا اور کچھ نہیں کہا اور تسلیم کیا اور احترام کیا۔ چنانچہ ایک حدیث اور پیش کی جاتی ہے جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہے، مگر اہل سنت کے طریقے سے آئی ہے، وہ اس کے اصل جو مصدر ہے وہ اہل سنت کی طرف سے۔ مثلا ہمارا ملا محمد باقر اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ، وہ 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، بڑی معتبر ہے، مگر یہ حدیث آ گئی ہے، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت، اور ایک میں امام باقر علیہ السلام سے، کہ راوی نے آ کے پوچھا کہ حل یجوز حلیت السیوف، حلیت السیف یعنی کیا؟ بالفضہ یعنی چاندی سے کیا تلوار کا جو مٹھا ہے، قبضہ ہے، اس کو سجانا جائز ہے؟ تو آپ نے کہا نعم یجوز، ہاں جائز ہے، اور دلیل میں پیش کیا امام نے کہ لقد حلا ابو بکر صدیق سیفہ بالفضہ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو کے مٹھے کو، قبضے کو چاندی سے سجایا تھا، اس لیے جائز ہے۔ تو راوی نے ان سے یہ کہا تعجب کے ساتھ، الصدیق کا لفظ دیکھ کر، ابو بکر صدیق کے اتقول ہکذا یا ابن رسول اللہ، کہ آپ اے فرزند رسول اس طرح فرما رہے ہیں؟ تو اب سنیے عجیب روایت ہے، فوسبا، تو امام اچھل پڑے، واستقبل قبلہ، اور آپ نے قبلہ رو ہو کر زمین پہ ہاتھ مار کے کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں ہاں صدیق، ہاں صدیق، ہاں صدیق، ومن لم یقل له الصدیق لا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ، اور جو ان کو صدیق نہ کہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے کسی قول کی تصدیق نہ کرے۔ یہ روایت جو ہے وہ بنائی گئی، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے، اہل تشیع کی روایت نہیں ہے، ہمارے فقہاء روات کی یہ روایت نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں میں نقل بھی ہوئی ہے تو اہل سنت کے حوالے سے نقل ہوئی ہے۔ اور کبھی بھی ائمہ اہل بیت نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے بہت برا والا ہر وقت کہا، ٹھیک ہے بہت سی روایتیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ کی نزدیک بہت صحیح بھی ہیں وہ، لیکن کبھی بھی انہوں نے تجلیل نہیں کی ہے شیخین کی اور خلفائے ثلاثہ کی، مگر ان کی سازش رہی ہے کہ یہ شیعوں کو یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ خود علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کے ائمہ جو ان کے امام ہیں یہ ان کے راستے پہ نہیں ہیں، اور آج بھی کچھ بدبخت لباس علماء شیعہ میں آ کر یہی سب باتیں پھیلا رہے ہیں کہ کب تک شیعہ خلفاء سے حضرت علی کی لڑائی کرواتے رہیں گے، وہ تو بڑی محبت تھی، بڑا احترام تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ نہیں، یہ اسی زمانے کی یہ شراب کہنا ہے جو بوتلیں بدل بدل کے نئے لیبل لگا کے کبھی 12 امامی سنی بن کر اور کبھی 4 خلفاء والا شیعہ بن کر لوگ جو ہیں وہ دکانیں کھول رہے ہیں، مگر علماء اہل سنت جو متعصب ہیں، جن کو شیعوں سے نفرت ہے، جو شیعوں کو زندقہ کہتے ہیں، زنادیق کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں، جو ان کو کافر و مشرک و بدعتی کہتے ہیں، وہ رافضی کہتے ہیں، یہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ شیعوں کو اہل بیت سے کٹ کر کے یہ بتا دیا جائے کہ اہل بیت کے جو ائمہ تھے ان کا مسلک اور ان کے عقائد وہ نہیں تھے جو شیعوں کے ہیں، یہ سیاسی تحریک ہے، اور یہ بدبخت ایک ایسے شخص سے جوڑتے ہیں اس تحریک کو جس کا نام عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں، جبکہ علماء ثابت کر چکے ہمارے کہ عبداللہ ابن سبا ایک افسانوی شخصیت
शख्सियत है। अल्लामा मुर्तज़ा अस्करी ने अब्दुल्ला इब्न सबा पर 2 जिल्दों में ज़ख़ीम किताब लिख के तहक़ीक़ की है कि इसका कोई वजूद ही नहीं था। ये सैफ इब्न उमर जो तबरी का रावी है, ये उसने वो नासिबी था और उसने जो है ये गवाह अब्दुल्ला इब्न सबा। आगा खोई ने भी अपनी रिजाल में ये बयान किया है कि हाज़िही उस्तूरतुन मुख्तलिक़तुन इख्तलक़हा सैफ इब्न उमर, और ये कि ये एक अफसाना गढ़ा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि लक़द अग़नानल अल्लामतुल अस्करी लक़द अफ़रदहू बिजिल्दैन, हम इस पर बहुत कुछ लिखते हैं मगर हमको अल्लामा अस्करी ने बेनियाज कर दिया है और उन 2 जिल्दों पे ज़ख़ीम लिख दिया है। चुनांचे ये तहरीक यही कहते हैं अब्दुल्ला इब्न सबा था, और यही जमल के अंदर इसने बलवा करवाया और लड़ाई करवा दी, ना उम्मुल मोमिनीन जंग लड़ती ना अमीरुल मोमिनीन लड़ते। और यही है कि जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि अव्वलु मन हुआ अव्वलु मन क़ाला बिफ़र्ज़ इमामत अली, यही वो पहला शख्स है कि जिसने इमामत अली को अकीदा बनाया। और ये सियासी मजूसियों का तहरीक है, ये उनका नुमाइंदा था, ये जासूस था। इस तरह से ये अइम्मा अहले बैत से कल के पुराने 1000 साल पहले के शियों को भी ये लोग अइम्मा अहले बैत से कट करके कहते हैं कि ये शिया मुस्लिम नहीं है, ये अइम्मा अहले बैत को नहीं मानते। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था, जबकि इन्हीं की किताबों में शवाहिद मौजूद हैं कि अहले बैत नाला थे सतीफा से, खुलफा से, बाद के हुक्मरानों से। और ये भी सबको मालूम है कि वही गदीर की बगावत में जो खिलाफत सतीफा में कायम की गई, 50 साल में उस खिलाफत की कड़ी यजीद तक पहुंची और करबला बर्पा हुई और जन्नत का सरदार कत्ल कर दिया गया। ये अइम्मा उन्हीं की औलाद में है, तो कौन करबला को भूल जाएगा, कौन बीबी सैयदा अपनी जद्दा के पर हुए जुल्म को भूल जाएगा। चुनांचे इमाम जाफर सादिक ने कोई कसर उठा के नहीं रखी, सबकी कलई खोल दी है और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। हजारों हदीसें आपसे नकल हुई हैं, अकायद में भी और वाक़यात और तवारीख में भी, हत्ता के मज़ाहिब अहले बैत में भी, हत्ता के अहकाम शरीयत में भी। इसीलिए ये फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से मौसूम हो गई। ये है आपकी खिदमत इल्मी। सलाम हो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर। आज उनका यौम शहादत पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ, पूरे हुस्न और अंदोह के साथ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी शियाने अहले बैत मौजूद हैं मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा सैयद उरुजुल हसन मीसम साहब, अवध की राजधानी लखनऊ, हिंदुस्तान, यूपी से। आपको इंतहाई आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, परवरदिगार हमको मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर साबित कदम रखे। दुश्मन लाख चालें चलता रहे मगर तारीख के पन्ने, तारीख के औराक